الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایک اپلیکیشن فائل کی اور اس اپلیکیشن کو الیکشن کمیشن نے سنی اور میڈیا کی موجودگی میں کہا کہ ہم آرڈر پاس کرتے ہیں مناسب، اور آج ہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ سیم ڈے جو کہ 20 تاریخ سے لے کر 22 تاریخ تک نامینیشن فارم جمع کرانے کی تاریخ تھی، لیکن بدقسمتی سے 19 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے کوئی آرڈر پاس نہیں کیا۔ سارا دن ہم نے انتظار کیا، 20 تاریخ کو سارا دن انتظار کیا، کوئی آرڈر پاس نہیں ہوا۔ کل 21 تاریخ کو ہم نے سارا دن انتظار کیا، کوئی آرڈر پاس نہیں ہوا۔ نہ صرف آرڈر پاس ہوا بلکہ چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ہم نے کل ملنے کی بھی کوشش کی، لیکن ٹینٹیٹیو ٹائم ہمیں 4 بجے دیا گیا، لیکن ہم جیل سپرنٹینڈنٹ سے کے پاس جب پہنچے اور وہاں بھی ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات تھی، وہ کر کے ہم نکلے اور ہم نے میسج دیا کہ ہم آ رہے ہیں، آ کر ملنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بغیر بتائے، بغیر ٹائم دیے اور وہ دفتر سے نکل گئے، اور بدقسمتی سے آج تک کوئی آرڈر ہمیں الیکشن کمیشن نے نہیں دیا۔ اس دوران کل ہم نے ہمارے مجبوری لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں ریٹ پٹیشن فائل کی، جو کہ آج فکس تھی۔ راولپنڈی ہائی کورٹ جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب کے پاس یہ فکس تھی، اور ہم نے ان کو پورے تفصیل کے ساتھ جو کچھ پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے، یا جو سلوک شودروں والا شاید انڈیا میں نہ ہو رہا ہو جو آج پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ یہاں ہو رہا ہے پاکستان میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو پوری تفصیل کے ساتھ بتایا، تو انہوں نے مناسب حکم کے لیے کہا کہ آج آرڈر کریں گے وہ الیکشن کمیشن کو، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ہے، آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 کے تحت وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے، اور آرٹیکل 200 کے تحت 220 کے تحت پابند ہے تمام ادارے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں اور اسسٹ کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اگر الیکشن کمیشن آرڈر نہیں کرتا، آج ہی وہ آرڈر مل جائے گا ان کو، 2 دن کا ان کو ٹائم دیا ہے کہ وہ آرڈر پاس کریں، نہیں کرتے تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی۔ اگر وہ اس کے اوپر پراپرلی فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ارینجمنٹس نہیں کرتے تو یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوگا، یہ اٹ مینز سسپینشن آف دی کانسٹیٹیوشن۔ اور کل ہم نے 4 اپلیکیشنز اور جمع کرائی ہیں مختلف واقعات کے متعلق، اور وہ بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس ڈائری کرا دیے ہیں، درج کرا دیے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی آرڈر نہیں ہوا۔ بدقسمتی سے پورے پاکستان سے، لیکن بالخصوص پنجاب سے جتنی شکایات جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں موصول ہوئی ہیں، ہر علاقے سے لوگوں کو جو ریٹرننگ افسر صاحب یا تو گرفتار کرا رہے ہیں، یا پولیس کی موجودگی میں سب کچھ یہ ہو رہا ہے، اور یا پولیس یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ چار دیواری کی پامالی سے لے کر لوگوں کو اغوا سے لے کر گرفتاری سے لے کر کے ڈکیٹی سے لے کر چھینا جھپٹی، اور لوگوں سے کاغذات واپس لینا، ان سے چھیننا یا ان کو گرفتار کر لینا، اور ایک ہی شرط رکھنا کہ آپ اپنے کاغذ واپس لیں تو آپ کو رہائی مل سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کل عمران خان صاحب نے بھی ایک پیغام قوم کے نام دیا کہ ناٹ ایز فاؤنڈر چیئرمین آف پی ٹی آئی، ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے، کہ جس کا مرنا جینا اس ملک میں ہے، جس نے اس ملک کے لوگوں کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے جدوجہد کی ہے، لوگوں کو شعور دیا ہے، اس کے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے جو پیغام دیا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو، وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو معاشی تباہی اور اس کی دلدل میں دھکیلنے کی سازش کر رہے ہیں۔ جو کچھ یہ 2 دنوں میں ہوا ہے، یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور انوکھا واقعہ ہے، اور اتنا irreparable لاس ہوگا جو شاید وہ آپ ناقابل تلافی نقصان ہوگا، جس کو آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکو گے۔ پاکستان کا کوئی دشمن بھی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا تو اتنا بڑا نقصان نہیں کر سکتا تھا، اور جب پاکستان کی عوام کھڑی ہو جائے گی تو آپ نے، اللہ معاف کرے، جو مثالیں آپ نے عراق کی دیکھی، لیبیا کی دیکھی، شام کی دیکھی، خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن نہ کریٹ ہو جائے۔ تو اس لیے آج بھی وقت ہے، اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ مشروط معاہدہ تھا فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے والا، وہ آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا اور میڈیا پاکستان کا، ڈیجیٹل میڈیا سب دیکھ رہا ہے، لوگوں تک پہنچ رہا ہے، پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے، اور اس کا نقصان ہم سب کو ہونا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہونا ہے
کہ لوگوں کے اوپر IMF بھی ڈیل نہیں کر پائے گا اور لوگوں کے اوپر اتنا بڑا بوجھ آئے گا، معاشی تباہی آئے گی کہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے اور اس کا نقصان ہمارے 25 کروڑ عوام کو، ریاست کو اور قوم کو ہوگا۔ وائس چیئرمین صاحب محمود قریشی نے بھی عدالت سے رجوع کیا ہے کہ وہ انہیں درخواست بلا روک ٹوک کاغذات نامزدگی مقرر کرنے کی اجازت دیجیے لاہور ہائی کورٹ کی ملتان پہ اس کے جی وہاں بھی ان کو جی کل ان کے جو پرسوں ان کے کاغذات لے کر آ رہے تھے تو ان سے چھین لیے گئے تھے ان کے لوگوں سے، صرف ان کا تو نہیں ہوا، یہ اسی طرح عمیر نیازی کے والد سے چھینے گئے، وہاں شوکت بسرا کے لوگوں کو جو لینے گئے ان کو گرفتار کیا۔ میں نے کہا نا سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس مثالیں اب پہنچ چکی ہیں، رات بھی لوگوں کے گھروں میں چار دیواری کی پامالی ہوئی ہے، یہاں تک کہ جو ہمارے جو ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس ان کے جو پروپوزر اینڈ سیکنڈر ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، کبھی FIR کاٹ کے یا کسی اور طریقے سے، تو لہٰذا وہ مسلم لیگ نون کے نام سے، بلکہ ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک FIR آئی ہوئی ہے، جو پروپوزر سیکنڈر ہے ان کے خلاف پرچہ دے دیا ڈکیتی کا یا کسی اور چیز کا۔ اسی طرح کا تسلسل جاری ہے، ہر بار ریٹرننگ آفیسر استعمال کر رہے ہیں، پولیس استعمال کر رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے PTI کا ورکرز کاغذ جمع نہ کرا سکے اور جو کرا جائے اس کو تشدد کے ذریعے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کریں، جو اس کو نہ کر سکیں تو پھر پروپوزر اینڈ سیکنڈر کی باری آ جائے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو پھر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے یہ الیکشن کا تماشا جو بلینز آف روپیز آپ نے خرچ کرنے ہیں وہ کس کے لیے؟ وہ اس لیے کہ لوگوں کو رائٹ ہے، ان کا یہ حق ہے کہ کس کو حق حکمرانی دینی ہے، ان کو وہ دیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دینا اور اپنی اس طرح جبر، ظلم، بربریت قائم رکھنی ہے، ان لوگوں نے جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تحفظ فراہم کریں، وہ تحفظ کرنے کی بجائے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس سارے جبر، ظلم اور بربریت کو۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لگتا ہے کہ ان کے آنکھ اور کان بند ہو چکے ہیں اور وہ ستو پی کے سو رہے ہیں، اور کوئی ایکشن، کوئی آرڈر، پورا میڈیا، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، سب کو سب چیز کا پتہ ہے۔ بلکہ ایک عجیب سی مثال آئی، ایک پیپلز پارٹی کے امیدوار کو PTI کا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، ایک امتیاز صاحب کو، اور بعد میں پتہ چلا اس نے کہا میں تو پیپلز پارٹی کا ہوں۔ اس نے کہا آپ پیپلز پارٹی بولا کرو، جب آپ نے پی بولا ہم سمجھے PTI کے ہو، اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ تو سلسلہ ہے ہمارے پاکستان کے ریٹرننگ آفیسرز کا، یہ سلسلہ ہے ہماری پولیس کا، یہ حال ہے ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، لیکن سب سے زیادہ قابل افسوس ہے ہماری عدلیہ۔ ہم نے جب کہا تھا کہ یہ ریٹرننگ افسر پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے اور یہ جو کچھ کریں گے وہ سب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہمارے اوپر الزام لگایا گیا کہ جی آپ نے ان ریٹرننگ افسر کے خلاف آئے ہو تو آپ الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہو۔ بھائی ان ریٹرننگ افسر کا ہمیں پتہ ہے، ہم نے ان کو بھگتا ہے، یہ اگر سرکار کے ملازم نوکر ہوتے تو یہ کچھ نہ کرتے، یہ تو مافیا کے ایجنٹ ہیں، یہ تو مافیا کے سامنے باندی بن کے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا ہمیں انصاف دینا ہے؟ لہٰذا انصاف کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے۔ آج ہم سپریم کورٹ کے پاس بھی کل ہم نے پٹیشن فائل کر دی ہے، ہم ہر عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس بھی جا رہے ہیں۔ مجھے پھر بتائیں کہ ہمارے پاس آپشن کیا ہیں اویلیبل، کس کے پاس جائیں؟ کیا عوام کو یہ حق کے حکمرانی نہیں ہے کہ وہ اپنا حق کے حکمرانی اپنے ہاتھ میں لیں؟ جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو اس طرح کرش کر رہے ہیں، یعنی آپ عوام کو کرش کر رہے ہیں۔ آپ عوام کو اگر جبر، ظلم اور بربریت میں قائم رکھنا ہے تو پھر ہم ہیومن رائٹس کی باتیں پھر باقی جگہوں پہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر باقی جگہوں پہ کرنے ہیں تو ہمیں سب سے اچھی مثال خود قائم کرنی چاہیے۔ تھینک یو۔ احمد ولی خان صاحب نے سر بیان دیا ہے آج